نہیں ہے جس کی فضیلت اور خوبی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، تمام لوگ اس کی فضیلتوں کو جانتے ہیں۔ علم ایک ایسی واحد دولت ہے جس کے بنا پہ انسان کے اندر تمام چیزیں تبدیلی آ جاتی ہیں، انسان اچھی طرح سے زندگی جینا سیکھ لیتا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ علم سے مراد کون سا علم؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کیا یہ دنیاوی علم، کیا یہ فلسفی لوگ جو علم ہمیں دیے وہ علم کی بات؟ نہیں، علماء نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا کہ علم سے مراد علم دین لیا جاتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کا علم، یہی صحیح معنوں میں علم ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم اور علم حاصل نہ کریں، علم تب سب کو سارے علم کو حاصل کرنا ہے، مگر فضیلتوں کی جو بات آتی ہے ہر دم علم کی بات، تو وہ علم دین مراد ہوتا ہے اس سے، نہ کہ دنیاوی علم۔ ایسا بھی نہیں کہ دنیاوی علم حاصل نہ کریں، ہے کہ نہیں، مگر اصل علم مانے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر دینی علم حاصل کریں گے تو اس میں سارے چیز کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ صحیح معنوں میں اگر کوئی صحیح طریقے سے علم دین حاصل کر لے تو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان وہی بن سکتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اسکالر علم دین حاصل کر کے بن سکتا ہے۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، جتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں وہ کوئی اور پڑھائی نہیں کیا کرتے تھے، اسی مدرسے کی کتابوں پڑھ کر بڑے بڑے سائنٹسٹ نکلے ہیں۔ میں نے بہت پہلے بتایا تھا چشمے کا آوشکار کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ابو علی سینا وغیرہ تھی۔ بہت چیزیں میں نے بتایا تھا، کیمرے کا آوشکار کس نے کیا، اور یہ دنیا ہمارے بھارت کی چونکانے والی دنیا کے 10 عجوبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے تاج محل۔ تاج محل کو کس نے بنایا؟ آج لال قلعہ جس پہ جھنڈے پھہرائے جاتے ہیں 15 اگست اور 26 جنوری کو، یہ کس نے بنایا؟ یہ مدرسے سے پڑھے ہوئے عالم دین نے ہی بنایا تھا۔ علم دین مقصود ہے جہاں بھی علم کی بات آتی ہے، مگر صحیح معنوں پہ علم حاصل کی جائے۔ اب قرآن مجید میں علم کے حوالے سے کیا کہا گیا اسے آپ سماعت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، کیونکہ علم ہوگا تبھی اللہ کی پہچان ہو، بغیر علم کے رب کی بارگاہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وقال تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ ایمان والے اور جو علم حاصل کرتے ہیں جن کے پاس علم ہے، اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ پھر قرآن میں اللہ نے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیوں نہ ہو کہ ان کے گروہ میں سے، ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے، امید ہے ان پر وہ بچے گا۔ یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کیوں نہ سارے جماعت میں سے کوئی لوگ نکلے اور علم دین حاصل کر کے اپنی قوم کو سنبھالے، علم دین کا فائدہ۔ پھر قرآن میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرما دو کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آج ہم برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں جو ہم کہہ دیں وہی ہو جائے، اپنے دماغ میں جو باتیں ہماری آ گئی ہم جو کہیں وہی ہو۔ علم والے گلے پھاڑ کر چلا دیں بھائی یہ نہیں ہے، ہر جگہ ہم لوگ مطلبی ہو گئے، ہر جگہ دماغ ہمارا یہ چلتا ہے ہم نے جو کہہ دیا وہ ہونا چاہیے، جو مجھے اچھا لگے ہونا چاہیے، وہ چاہے شریعت میں صحیح ہو یا نہ ہو۔ علم والے کہہ رہے ہیں غلط ہے یا صحیح ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں اپنی فائدے کی جب بات آتی ہے تو علم وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، علماء کی طرف۔ یہ بتاؤ نماز حضور نے ہمیں عطا کیا، یہ تحفہ ہے، نماز کا طریقہ بتایا کس نے؟ دکھاؤ قرآن میں تم نماز کا طریقہ مجھے، کہ ایسے اٹھنا، ایسے بیٹھنا، 4 رکعت 5 رکعت، کہیں دکھا دو قرآن میں، نہیں ملے گا۔ یہ طریقہ فقہا نے حدیثوں سے نکال کر حضور کی سنتوں سے دیا، یہ فقہا۔ کہ جب ہر چیز فقہا سے، ابھی زمین بانٹنے کی بات آئے تو ترنت علماء کی طرف چلو، وہ بتائیں گے زمین کیسے بانٹنی ہے کہ نہیں۔ چلو زمین میں نہیں مانو گے تم وکیل کے پاس چلے جاؤ گے، مگر طلاق کا مسئلہ ہے کر لو اپنے منمانی، نہیں کر سکتے، ترنت علماء، حضرت ہم نے طلاق دے دیا۔ تو ہر چیز میں علماء سے مشورہ، علماء کی باتیں۔
جب یہاں دین کی باتیں آتی ہیں تو آناکانی کرنا کہ میں جو کہوں وہ ہو جائے، علماء کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، نہیں میرے عزیز وہ ایسا نہیں کرنا۔ اور اب حدیث پاک میں سنے علم کی فضیلت کیا ہے، علم دین حاصل کرنا۔ آج لوگوں کی نگاہوں میں علم دین کی بہت ویلیو کم ہو گئی، لوگ سمجھتے ہیں بس علم دین اسی چیز کا نام ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد وہ ہے پیسہ کمانا، علم ہے پیسہ جو کما رہا ہے سب سے بڑا آدمی ہے، نہیں یار پیسہ تو کمانا ہے، کباڑے والے بھی کما لیتے ہیں، ایسا میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، کام مطلب کہا جاتا ہے کباڑا کوڑا چوننے والے جو بوڑے میں لے کر کوڑے چونتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ غریب لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں پیسہ کماتے ہیں۔ ہاں ایک نیچے سے نیچا کام کرنے والا انسان، لائٹرنگ صاف کرنے والا بھی پیسہ کما رہا ہے۔ پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے، مقصود علم، علم سے آپ کے دلوں کے اندر روشنی آتی ہے۔ العلم نور کہا گیا، علم نور ہے۔ جیسے کسی گھر میں اگر آپ چراغ نہیں جلائیں گے تو گھر میں اندھیرا پن آ جاتا ہے، وہ گھر ویران کہا جاتا ہے۔ کسی گھر کو 10-20 سال بند کر دیا جائے، 60 سال بند کر دیا جائے اور اس میں روشنی نہ کی جائے تو وہاں کہتے ہیں لوگ ارے بچ جاؤ، وہاں شیطان جن وغیرہ کا بشیرہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہاں کبھی روشنی ہی نہیں ہوتی۔ بس یہی مثال اس دل کا ہے جس دل میں اگر علم دین نہ ہو اس کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے، انہیں حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی۔ علم حاصل اسی نہیں کیا جاتا ہے پیسہ۔ آج ہم ہماری کمیونٹی خاص طور پہ ایک بہت غلط سوچ، اپنے بچے کو کیا بتاتے ہیں، بیٹا پڑھنا ہے تمہیں کمانے کے لیے۔ یار یہ مینٹالٹی بچوں کے اندر کیوں ڈالتے ہیں کہ ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتا، دیکھو پڑھو گے نہیں تو کماؤ گے نہیں، یہ باتیں اسے کیوں بتائی آپ نے؟ بیٹا پڑھائی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر چینجنگ آئے گی، آپ بولنے کی صلاحیت آئے گی۔ آج جب میں بول رہا ہوں نا پیسے کی بنیاد پہ نہیں بول رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، علم ہے۔ آج مجھے سن رہے ہیں نا، میں پیسے نہیں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، بس ایک چیز علم ہے۔ کل تک جو لوگ ہمارے بڑے تھے جو ہمیں کچھ نہیں جانتے تھے، ان سے میں چھوٹا تھا، علم آنے کی وجہ سے وہ ہمیں آگے کر دیے۔ ہم سے بڑے بڑے پیسے والے لوگ کیوں آگے کھڑا کر رہے ہیں؟ کیا میں سے عمر میں زیادہ ہوں؟ میرے پاس پیسے ہیں؟ نہیں، علم۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے ہر مرحلے پہ آپ کو آگے کیا جا سکتا ہے۔ پیسہ کمانے والے بہت کماتے ہیں، تو اس چیز کو یاد رکھیں، علم بہت بڑی دولت ہے، علم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ اب دیکھیں حدیثوں میں حضور نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ جس پر اپنا خاص فضل کرتا ہے اس کو دین کا فقیہ عالم بنا دیتا ہے۔ اللہ جن کو چنتا ہے، تو یہ نہ سوچو میرے عزیزوں کہ میں نہیں پڑھتا، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے چنا نہیں۔ پڑھتے وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا۔ ٹھیک ہے، سوسائٹیز میں بہت بچے ہیں، محرہ کی آبادی بہت ہے، مگر میں ابھی اللہ ماشاء اللہ کہیں پڑھتے ہوں گے، اتنے ایریے میں کسی کو جلدی نہیں دیکھتا کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ نسلیں کیسے سمجھیں گی۔ آج یہاں اتنی برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھو میں باہر کا ہوں، میں آؤں گا کچھ دنوں کے لیے، جب تک آپ کی رضامندی ہے رہوں گا، جب تک میں یہاں رزق لکھا ہے، مگر جب آپ کا بیٹا عالم بنے گا تو ایک آپ کو نہیں پورے خاندان کو سنبھال دے گا، آنے والی نسلوں کو صحیح کرے گا۔ میں کہتا ہوں بناؤ عالم دین، بنانے کے بعد اسے آگے کی پڑھائی کراؤ نا، آپ اسے بزنس مین بنا دو نا کہ دین کی خدمت فری میں کرے، مگر نہیں، ہماری سوچ ہی ہے عالم بنے گا۔ سب سے بڑی سوسائٹیز میں ہم نے یہ کر دیا کہ ان کی ویلیو، ان کی عزت کو اتنا کم کر دیا کہ لوگ بڑے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانا کہاں چاہتے ہیں، اللہ ماشاء سوچتے ہیں ارے وہ پڑھے گا لکھے گا وہی ذلت والی زندگی، ہم نے اتنی ذلت دے دی انہیں، ان کی عزت کو اتنا نیچا کر دیا کہ اچھے گھرانے کے لوگ ارے اب اتنی شوق سے جو باپ پڑھائے اب ہم لوگ پڑھیں، ایسا نہیں کہ ہم لوگ فری میں پڑھ لیتے، 8-7 ہزار روپये مہینے آتے تھے، اتنے شوق سے گھر والوں نے پڑھایا، شان و شوقت سے۔ میرا بیٹا حافظ قرآن، وہی میں نے اپنی کتنی ساتھیوں کو دیکھا بیچارے اتنے شان و شوقت سے پڑھتے تھے، آج وہ بیچارے 5,000 کے جاب 4,000 پہ ذلتوں کی زندگی جی رہے ہیں، انہیں جو آیا وہ بات بول کر چلا گیا۔ ایسے مطلب جیسے لوگ لانڈی گھر پہ رکھتے ہیں، میری بات ہی تھوڑی تلخ ہوتی ہے، جیسے گھر پہ لانڈی کو رکھا جاتا ہے، غلام کو جو چاہے بول کے چلا جائے۔ آج ہمارے مسجد میں یہ چیز نہیں ہے، وہ بیچارہ دین کا علم حاصل کیا، اس کی فضیلت سنے ابھی آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اتنے فضیلت والا شخص آپ کے درمیان ہے، جو چاہے اگر آپ کے اندر تھوڑا تاخیر ہو جائے آنے میں گالیاں دے ڈالتے ہیں، غلام ہے وہ بیچارہ۔ ہے افسوس میدان محشر میں اس کا حساب دیا جائے گا، وہ کسی کا غلام نہیں تھا۔ ہم بھی چاہتے تو یہ بتاوے کہ جاہل آٹو رکشہ چلا کر پیسہ کما سکتا ہے، ایک جاہل پنچر کا دکان کر کے پیسہ لاکھوں کما سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا عالم دین وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس سے درد اس بات کی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس مسجد کو چھوڑ دیا یہ مسجد ویران ہو جائے گی،
ہم نے اذان دینا چھوڑا تو یہ قوم سو جائے گی، یہ ڈر سے لگے رہتے ہیں لوگ. نہیں کسی کو غرض نہیں ہوتا فری میں یہاں فوکٹ میں اپنی زندگی کو صرف کرنا، اتنی ذلتوں کی زندگی جینا. بس دین کا درد ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے تو آخرت یہ 60 سالہ زندگی کیسے بھی گزار لیں. یہ علم دین کا مقصد ہوتا ہے، اصل مقصد یہی ہے. میرے عزیزو اب حدیث پاک سنیں. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب میں چلے، فرماتے حضور جو علم کی طلب میں چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور جو کوئی قوم خانہ خدا میں مجتمع ہو کر، جیسے آپ جمع ہوئے، مجتمع جمع ہونے کو کہتے ہیں، مجتمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، یعنی قرآن پڑھے یا قرآن کو سنے اور اس کو پڑھے یا پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر سکینہ نازل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ فوکٹ میں نہیں بیٹھے ہیں، ایک ایک سیکنڈ لکھا جائے گا. اگر اللہ نے یہ بیٹھنا قبول کرے نا، خدا کی قسم پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، یہ ایک بیٹھنا آپ کے کافی. تو فرماتے حضور کہ جو کوئی قوم اللہ کی قرآن کی تلاوت سنے یا اسے سنے تو اللہ اس پر سکینہ اور رحمت نازل کرتا، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہمیں دکھ نہیں رہے ہیں مگر فرشتے نازل ہیں. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ حضور کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری زمانے کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، یہ زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، مگر حضور کی کوئی ہوئی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو حضور نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپ لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک فرشتے ہیں. اللہ فخر کرتا ہے دیکھو میرے بندے بیٹھے ہیں میری باتیں کریں. اللہ یار کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہمارے کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں. سکے کا دوسرے پہلے آپ نے یہ 5 منٹ وقت زندگی کے 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے دنیا، ماں باپ، بیٹے، بچوں کے لیے صرف کرنے والے، کہ 10 منٹ اتنا قیمتی ہے ہمارے لیے. اگر چائے کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو 15-20 منٹ گپ شپ کرنے میں ختم کر دیتے ہیں. ہائے افسوس آج دین کی باتیں ہوتی ہیں تو مسجدوں میں 10 لوگ نظر آتے ہیں. اس سودے کو ہلکا سمجھا ہم نے، کیونکہ اس کا بینیفٹ ہمیں نظروں کے سامنے نہیں آ رہا ہے نا. جب آخرت میں دیا جائے گا ہائے افسوس، لا لا ادری جب کہیں گے ہائے افسوس، پھر کہیں گے لوگ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اللہ کہے گا نہیں میں جانتا ہوں تو جائے گا دوبارہ یہی کرے گا. کافر لوگ بھی کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے وَيَقُولُ کہیں گے کافر كُنتُ تُرَابًا، کاش میں مٹی ہو جاتا دوبارہ، پھر مجھے زندگی دی جاتی. مگر نہیں، زندگی نہیں دی جائے گی. ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں آسان زندگی جیسے گزار لو، کچھ نہیں ہونے والا. یہ بیوقوف لوگ ہیں بیٹھے ہیں. ایسے حضور کے زمانے میں جب نا حضور کے اوپر نا صحابہ جب خرچ کرتے تھے، دین کی باتیں سیکھتے تھے، تو کفار قریش کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہ پہلے پارے میں ہے کہ اللہ نے قرآن فرمایا کہ وہ کفار قریش کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں جو حضور سے اتنی محبت، ہمیں بھی بیوقوف کہا جاتا ہے، یہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں جو حضور علیہ السلام اور دین کے اوپر اتنے دیوانے ہیں. پھر اللہ نے ان کا رد کیا، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ نے پھر ان کا رد کیا کہ کہہ دو وہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تم لوگ ہو، تمہیں علم ہی نہیں ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کس کے پیچھے ہیں یہ لوگ. یہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں جو بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. وہ میدان محشر میں اللہ جب دے گا تب سمجھ میں آئے گا. دیکھو تو بڑی چیز، جب بڑے تحفے دیے جاتے ہیں تو بہت مشقت سے ملتے ہیں. کوئی مرتبہ کوئی ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا. ہر چیز بہت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے نا تو سارے دنیا کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. دیکھیں دنیاوی لیول سے آپ سوچ لیں کہ اگر کوئی UPSC کا ایگزام نکالتا ہے تو 100 میں سے ایک بچہ ٹاپر کر پاتا ہے. نیٹ کا جو ایگزام نکالتے ہیں نا، ہزاروں بچے ایگزام میں بیٹھتے، نکلتا ہے ایک ہی. اتنے اسٹرگل کرنے کے بعد جب دنیا میں ایک ہی لوگ، یہ ہر مرتبہ سب کو نہیں ملتا، ہر بچے پروفیشنل جاب نہیں پاتے، ہر بچوں کو DM نہیں بنا سکتے، ہر لوگ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اسٹرگل کرتے ہیں، ہے کہ نہیں. یہ انڈیا کی PM کی باتیں میں اپنی کنٹری کی نہیں، یہاں چوری والی ہوتی ہے باتیں. میں اللہ جس کو حکومت عطا کرتا ہوں اس کی میں باتیں کر رہا ہوں. تو یہ حکومتیں ہمیں عطا کریں، دنیاوی حکومت نہیں. آپ ابراہیم ادہم ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ ابراہیم ادہم، ان کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے سلطنت کے مالک تھے، بہت بڑے سلطنت کے مالک تھے. ان کے ساتھ کچھ واقعہ، عجیب واقعہ ہوتا تھا. ہر دم تخت پہ بیٹھے رہا کرتے تھے. ایک بار ان کی لونڈی آئی، ہر روز ان کی سیج لگایا کرتی تھی، سونے سے پہلے بستر وغیرہ پریپیئر صحیح سے کیا کرتی تھی، پھول وغیرہ لگاتی تھی. پھر بادشاہ آ کر بادشاہ سلامت سویا کرتے تھے. ایک دن اس نے دیکھا کہ کتنا اچھا بیڈ ہے، اس سے بادشاہ سوتا ہے، آؤ میں آج سو لیتی ہوں. تھوڑی وہ سوئی، بادشاہ
تخت بادشاہ کا، اتنے نرم بستر، سونے کے بعد اسے نیند آ گئی۔ جب سوئی تو کچھ دیر سو گئی، بادشاہ آ گیا، اتنے میں دیکھا ارے میری لونڈی میرے بستر پہ سوئی ہے۔ ابراہیم ادھم کو بہت غصہ آتا ہے، بولا تھا جلداتوں کو کوڑے لگاؤ، اسے اٹھاؤ کوڑے لگاؤ۔ بہت کوڑے لگائے، کچھ کوڑے لگے تو وہ لونڈی پہلے روئی شروع ہوئی، رونے لگی۔ جب کچھ اور کوڑے لگے نا، ہنسنے لگے۔ ابراہیم ادھم یہ کیا بات ہے، پہلے کوڑے لگے تو کہ رو رہی تھی، اب کوڑے لگے تو یہ ہنس رہی ہے، بات کیا ہے؟ پوچھا یہ بات بتاؤ کہ تجھے کوڑے لگے تو تو ہنس، پہلے روئی پھر جب لگے تو ہنسنے لگے، واقعہ ماجرا کیا ہے؟ کہ میں اس لیے ہنس رہی تھی، پہلے تو مجھے تکلیف ہوئی، میں رونے لگی، مگر جب ہنسی اس بات پہ آئی کہ میں 1 گھنٹے سوئی ہوں تو اتنا مار کھانا پڑ رہا ہے، جو پوری زندگی سوئی اس کا حال کیا ہو۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات، کیونکہ دل پہ بات بہت لگی، بہت چبھ گئی بات، یہ کیا کہہ دی سو۔ کچھ دنوں بعد وہ بھی تخت و تاج کو چھوڑ کر نکل گئے، اب دریا کنارے رہنے لگے، وہیں پہ دین کی خدمت ٹوپیاں کھجور کی بنا کر بیچنے لگے، بھیس بدل لیے، تو کوئی جانتا نہیں تھا بادشاہ کہاں چلے گئے۔ کسی نے دیکھ لیا، بادشاہ سلامت، آپ یہاں دریا کنارے، اتنی سلطنت کو چھوڑ کر آپ پاگل ہو گئے، آپ کی سلطنت آپ کی مٹھی میں تھی، آپ یہ فقیری کیوں اختیار کیا آپ نے؟ کہا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے کیا اختیار کیا؟ اچھا ایک میں بیٹھ جاؤ دیکھ لو۔ ابراہیم ادھم اپنی گدڑی سین رہے تھے اور اپنی سوئی کو پھینک دیے دریا میں۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے کیا ملا ہے؟ کہا ہاں دکھاؤ۔ کہتے اے دریا کے مچھلیوں، میری سوئی گم ہو گئی، ذرا لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ اتنا دیکھنا تھا، ساری مچھلیاں اپنے منہ میں 1 سوئی لے کر آ گئی۔ اللہ کہتے دیکھو، پہلے میں دنیا کا بادشاہ تھا، اللہ نے وہ بادشاہت عطا کی کہ اب زمین کے اندر کے لوگوں بھی میری بات کو سنتے ہیں، مچھلیوں پہ میری اللہ نے حکومت کر دی، میں دنیا کا بادشاہ تھا، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تو یہ فقیری، یہ غریبی، یہ دین کی طرف آنا، یہ بیوقوفوں کا کام نہیں ہے۔ یہ بات کب معلوم چلے گی؟ 60 سالہ بعد، جب قبر میں پوچھا جائے گا نا من ربو کا، تب سمجھ میں آئے گا ہاں وہ کیا زندگی تھی۔ یہ غریبی صبر کرو میرے عزیزو، اللہ نے یہ غریبی، یہ موقع دیا ہے، اسے صبر کرو۔ ایک اور حدیث پاک، باتیں کہیں اور نکل گئی۔ دمشق کے مسجد میں ایک شخص ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تھوڑی باتیں سنیں۔ فرماتے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں مدینہ شریف سے، مجھے خبر ملی ہے نا کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے سنا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے۔ دیکھو صحابہ کتنی جستجو کرتے تھے، ایک حدیث سننے کے لیے دمشق کہاں کہاں چلے جاتے تھے۔ آج ہم لوگ 100 میٹر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، بار بار مؤذن کہتا آؤ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی یہاں ہے۔ بتاؤ باب اللہ کا حوالہ دے کر کہتا اللہ اکبر، سنو اللہ بڑا ہے، بڑا ہے، سنو کامیابی یہی ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں، کامیابی باباؤں کے پاس ڈھونڈتے ہیں، کامیابی یہاں ہے۔ اور سنو وہ کتنی محبت تھی دین سے، ایک حدیث سننے کے لیے دمشق گئے، پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث سنی کہ آپ ان لوگوں کو سناتے ہیں، ابو درداء سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول کی حدیث، ابو درداء کہتے ہیں ہاں میں نے حضور سے فرماتے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے سنا کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو طالب علم کی خوشنودی کے لیے، فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے حضور کو، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے اپنا پر بچھایا کرتے ہیں۔ اللہ کتنی عظمت ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں جاتے ہیں، جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمارے استاد یہ باتیں بتاتے تھے نا، تو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، باتیں وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے جب قرآن سیکھتے ہیں، انہیں یتیم سمجھا جاتا ہے، کہ جب وہ کہتا ہے رہے مدرسے میں پڑھتے ہیں، سب سے گئے گزرے ہیں، میرے عزیزو تمہیں کیا نظر آتا جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہے کوئی مائیکل جس کے لیے فرشتے اپنا پر بچھائیں؟ نہیں دکھتا ہے آپ کو، اور فرشتے اللہ کے رسول کی بات ہے۔ فرماتے ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھایا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عالم دین عالم بن جاتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان میں بسنے والے تمام چیزیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، سمندر سے مچھلیاں اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں چیٹیاں اپنی سوراخ سے اس کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں، جن کے لیے مچھلیاں دعا کریں، سوراخ سے چیٹیاں دعا کریں، جن کے لیے تمام زمین و آسمان میں تمام تر اس کے لیے دعا کریں۔ کتنی خوش نصیب ماں باپ ہیں۔ تو خدا را آپ اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کریں، خود بھی آراستہ ہو۔ یہ وقت کم ہے،
میں باتیں اور کرتا، انشاءاللہ میں کل اور علم دین کے حوالے سے باتیں کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر سن لے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔